قرآن کو نازل پھر کیوں کیا ہے اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتاتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، یہ قرآن ہم نے ہدایت سے نازل کیا تھا تاکہ اس سے قومیں، قبیلے، لوگ، علاقے جو ہے وہ ہدایت حاصل کریں۔ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور اس قرآن سے خوشخبریاں حاصل کریں اہل ایمان۔ اہل ایمان کون ہوگا؟ جس کا ایمان قرآن پہ ہوگا، جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا، جو اس قرآن سے اپنے جھگڑوں کے فیصلے حاصل کرے گا، جو اس قرآن سے اپنے تنازعات کا حل لے گا، جو اس قرآن سے اپنی جسمانی اور روحانی بیماریوں کی شفا حاصل کرے گا، ان کے لیے قرآن کیا ہے؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور فرمایا یہ سب سے بڑا اور بہترین اجر ہے کہ مومنوں کو خوشخبری ہے۔ کون مومن؟ جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے، اس قرآن سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو اللہ سوچئے تو صحیح، صرف ایک لمحے کے لیے تصور میں جا کے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو صحیح کہ میں اپنے گھر کی خوشی کیا اس قرآن سے ڈھونڈ رہا ہوں؟ خوشیاں میرے نبی نے بھی منائی ہیں، اپنی بیٹیوں کی شادیاں میرے نبی نے بھی کی ہیں، بڑی بڑی خوشیاں، بڑے بڑے علاقے فتح کیے ہیں، حتیٰ کہ وہ علاقہ جہاں سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں نکلنے پہ مجبور کیا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں مکہ سے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو کہہ جاتے جبکار جو آبائی علاقہ ہوتا ہے اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، جہاں انسان کی پیدائش ہو، جہاں انسان نے بچپن گزارا ہو، جہاں لڑکپن گزارا ہو، جہاں جوانی کے لمحات گزارے ہوں، اس علاقے کو چھوڑنا یقینی طور پہ بڑا مشکل، بڑا دشوار ہوتا ہے۔ کبھی ان بزرگوں سے پوچھ کے دیکھیں جنہوں نے پاکستان بنتا دیکھا ہے کہ جب وہ ہندوستان کو چھوڑ کے پاکستان آ رہے تھے اس بات کی خوشی تھی کہ اسلامی ملک میں جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات کا غم بھی تھا کہ اپنے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں آگے جا کے زندگی کیسی گزرے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس علاقے میں فتح کی حیثیت سے، فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں، بہت بڑی خوشی تھی۔ تو نبی علیہ السلام سے پوچھئے، اس قرآن نے بتایا ہے کہ محبوب پیغمبر نے خوشیاں کیسے گزاری ہیں؟ غمی بھی آئی ہے، غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، بڑے بڑے اپنے پیاروں کو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے منو مٹی کے نیچے دفن کیا ہے۔ تو اس غمی کے لمحات بھی اس قرآن نے بتائے ہیں، محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بتائے ہیں کہ یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت کے لیے تھا، اس سے ہم نے رہنمائی حاصل کرنی تھی۔ اس سے بھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ آج وہ لوگ جو حق تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم ملے، لیکن پریشان ہیں کہ بھی حق کہاں سے ملے گا، صراط مستقیم کہاں سے ملے گا، رہنمائی، حقیقی رہنمائی۔ ایک بات ہے کہ میں اپنی طرف سے آپ کو ایک بات بتا دوں، جی میری مان لیں اور آپ میرے احترام میں، میری عزت و توقیر میں میری مان بھی لیں، جی ہمارے قاضی صاحب، ہمارے مولانا صاحب ہیں، میری عقیدت میں مان لیں، لیکن ایک طرف دیکھیں کہ اشوالا کہہ رہا ہے کہ بھئی صراط مستقیم قرآن ہے، ہدایت کا رستہ قرآن ہے، تمہارے لیے رہنمائی قرآن ہے، تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا اصول قرآن ہے، تو لہذا میری بات کی وقت نہیں عرش والے کی بات کی، کیونکہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، میرے اللہ سے بڑا سچی بات کرنے والا۔ تو جب میرا اللہ کہتا ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، اے مومنوں، اے متقین، میں نے تمہارے لیے کتاب مبین، کتاب ہدایت، نور و کتاب مبین، اس قرآن کو بنایا، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں میرے ذمے کوشش ہے، انسان کوشش کر سکتا ہے، انبیاء بھی دعوت دیتے رہے، انبیاء بھی ہدایت نہیں بانٹ رہے تھے، انبیاء بھی دعوت دے رہے تھے، اور انبیاء کا مشن، علماء کرام بھی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکے یا کسی کو گمراہ کر سکے، ہدایت دینا اور گمراہ کرنا یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہدی بہ اللہ، اسی قرآن سے اللہ تعالیٰ کو ہدایت دیتا ہے، وَیُضِلُّ بِہ کثیر، اور اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ کون سے ہدایت پاتے ہیں؟ جنہیں قرآن پہ اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی بات پہ یقین کامل ہے۔ اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ قرآن کو پڑھا ہے لیکن صرف الفاظ کے اعتبار سے پڑھا ہے، ڈکشنری پاس رکھ کے پڑھا ہے، اپنے اعتبار
معنی کیے ہیں، اس کی تفسیر جو ہے جو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے بتائی ہے اس کو نہیں مانا، وَزِدُّ بِهِ کثیر، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ادیب، اپنے آپ کو بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والے لوگ بھی اس قرآن کو پڑھنے کے باوجود ہدایت سے آری رہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کو نہیں دیکھا۔ اور بھائیو، اس قرآن کی سیرت، اس قرآن کا عملی نمونہ، اس قرآن کی تفسیر دیکھنی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کو دیکھیں۔ سارے قرآن کا عملی نمونہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں، اور اس قرآن کی برکت سے جو اس قرآن سے چمٹ جاتے ہیں، اس قرآن سے اپنا رشتہ ناطہ بنا لیتے ہیں، اپنا تعلق اس قرآن سے مضبوط کر لیتے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں لے آتے ہیں، تاریکیاں ختم کر دیتے ہیں، ظلمتیں ختم کر دیتے ہیں، جہالتیں ختم کر دیتے ہیں، اور ان کی جھولی میں روشنی ڈال دیتے ہیں، توحید کی روشنی، سنت کی روشنی، صراط مستقیم کی روشنی، جنت کی روشنی ان کی جھولی میں پڑتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت تلاش کرتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور ہدایت اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہدایت دینا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ ہدایت ذکر کر میں نہیں دے رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے محبوب پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے کہ آپ کا کام صرف رب کا پیغام پہنچانا ہے، آپ کا کام دعوت توحید دینا ہے، آپ کا کام رب کا مشن لوگوں تک پہنچانا ہے، ہدایت دینا میرے اختیار میں ہے، جسے چاہوں گا اسے ہدایت دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میری طرف چل کے آنا چاہے گا میں اس کی طرف دوڑ کے آؤں گا، جو اپنے دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کے اس قرآن کو پڑھے گا، اس قرآن کو تنقید کے لیے نہیں تحقیق کے لیے پڑھے گا، اس قرآن کو اس لیے نہیں کہ لوگوں کے اوپر روب ڈالوں، بلکہ اس لیے کہ میں اپنے اندر کی تاریکی کو دور کر لوں، اپنے اندر کے اندھیروں کو ختم کر لوں، اپنے اندر کی جہالت کو ختم کر لوں۔ ذات ہو کر دنیا کی جتنی مرضی ڈگریاں حاصل کر لیں، جتنے مرضی علوم و فنون حاصل کر لیں، آپ اپنے ظاہر کو اچھا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا باطن منور تبھی ہوگا جب آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے، جب اس قرآن کی تعلیم آپ حاصل کریں گے، پھر آپ کے دلوں کا زنگ اترے گا، پھر دماغ کے تالے کھلیں گے، پھر اس کائنات کے اندر چھپے ہوئے راز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر افشاں کریں گے، کھول دیں گے۔ لیکن کن کے لیے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو میرا اللہ کہتا ہے کہ میں ان کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جب فرمایا کہ یہود کے 72 فرقے ہوں گے، فرقے تھے، امت مسلمہ ان سے ایک ہاتھ آگے ہوگی، ان کے 73 ہوں گے، بات ایک ہوگی، کھینچنے والے 73 رستے ہوں گے، تو فرمایا صحابہ کے رسول اللہ اس وقت حق کہاں سے ملے گا؟ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 15-16 میں فرما رہے ہیں وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ صراط مستقیم کنہیں ملے گا، جنت کا رستہ کنہیں ملے گا؟ اس وقت جب پرفتن دور ہوں گے اور ہر بندہ یہ کہے گا کہ حق پہ میں ہوں، اس قرآن کو جو میں نے سمجھا ہے مجھ سے پہلے کسی نے سمجھا ہی نہیں۔ بڑے بڑے پروفیسر دعویٰ کر رہے ہیں آج، لیکن ہدایت ذی وقار وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرا اللہ کہتا ہے کہ تم کوشش کرو اور مجھ سے ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے ہدایت مانگتے رہو، اس کے لیے کوشش کرو، اور پھر اس قرآن کو ویسے سمجھو جس طرح میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سمجھایا ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پھر دیکھو میں تمہیں صراط مستقیم پہ کتنی آسانی سے چلا لیتا ہوں۔ حضرت ذی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ جو لوگ اس قرآن کی تلاوت کے حقوق ادا کرتے ہیں حقیقت میں وہی مومن ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121، گھر میں جا کے بھی ذرا اس کو پڑھیے گا، تنہائی میں بیٹھ کر ذرا سوچئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی شرط لگا دی، یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ وہی پکے مومن ہیں، وہی کھڑے مومن ہیں، وہی سچے مومن ہیں، وہی عرش والے کو پسند ہیں جو قرآن کی تلاوت کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو سارے فرمایا گمراہ ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جنہوں نے اس کی تلاوت کے حقوق ادا نہیں کیے
گویا کہ وہ انکار کر رہے ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے گھاٹے والے، نقصان والے۔ آج دیکھ لیجئے کہ لاکھوں کمانے والا بھی اپنے آپ کو خسارے میں پا رہا ہے، اربوں کمانے والا بھی اپنے آپ کو خسارے میں پا رہا ہے، کروڑوں کمانے والا بھی، لمبی چوڑی جائیدادیں رکھنے والا بھی، بہت بیٹے رکھنے والا بھی، بڑی سی کوٹھی بنانے والا بھی، بڑی گاڑی رکھنے والا بھی، اولئک هم الخاسرون۔ ہر بندہ رو رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے کہ میں تو گھاٹے والا ہوں، میں تو نقصان والا ہوں۔ تو جاتے ہیں کہا اصل فائدے والا کون ہے؟ یتلونہ حق تلاوتہ، انہوں نے اس قرآن کی تلاوت کے حقوق ادا کیے۔